اللہ ہمیں بے وفائی سے بچائے. یہ نماز نہ پڑھنا وفا ہے کہ بے وفائی ہے؟ یہ حرام کھانا وفا ہے کہ بے وفائی ہے؟ ہاں، یہ بے وفائی ہے. اللہ والوں کی ایک علامت کیا بیان کی گئی؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو جفا کرتے ہیں بستروں سے آخری شب. ان کے پہلو کس سے؟ بستروں سے جفا ہوگی تو اللہ سے وفا ہوگی، اور جب بستر سے وفا ہوگی تو اللہ سے جفا ہوگی. ہم ہر صبح اللہ سے جفا کرتے ہیں، بسترے سے وفا کرتے ہیں. اللہ والوں کی ایک علامت کی یہ بیان کی گئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ارے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے کیا کیا؟ وفا کی ہے، جفا نہیں کی. وفا کا صلہ بے رخی بدگمانی. اللہ تو اتنے وفادار، اور یہ بندہ ہو کر بے رخی اور بدگمانی. وفا کا صلہ بے رخی بدگمانی. ارے جانے والے تیری مہربانی. کتنی بڑی جفا ہے کہ اللہ نے کتا اور خنزیر نہیں بنایا. کیا بنایا اس کو؟ اس کتے نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کو کتا بنایا. میں نے اور آپ نے کوئی نیکی کی تھی؟ ہمیں کیا بنایا؟ پھر انسانوں میں مسلمان بھی بنایا. اگر سودا کر لے آپ میں سے کوئی، آپ میں سے کسی کو امریکہ کا صدر ٹرمپ بنا دیا جائے اور کلمہ آپ سے لے لیا جائے، سودا کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے نا. شکر کرو اللہ نے ٹرمپ نہیں بنایا اور مودی نہیں بنایا. کلمہ لے لیتا اور بھارت کا وزیر اعظم بنا لیتا. تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی کلمے کی بغیر مانگے. جانور بھی نہیں بنایا، انسان بنایا. انسانوں میں کون بنایا؟ مسلمان بنایا. اور مسلمانوں میں صحیح عقیدہ دے کر اس وقت جامع مسجد میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق بھی نصیب فرما دی. پھر بھی اس رب کے ساتھ جفا ہو، وفا نہ ہو. ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی ہے، جفا. ابراہیم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. آگے کیا کہا؟ امتحان کے نتیجے کا ذکر ہے. نتیجے میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. کامیابی پر انعام کا ذکر ہے. انعام کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. ہم تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بناتے ہیں. امامت اور پیشوائی یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن اگر خود مانگے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. آپ کے ووٹ کا جائز حقدار اور پاؤں پر ٹوپی رکھ کر اگر ووٹ مانگ کے ممبر بن گیا تو اس سے شمبر بنے گا. کیا بنے گا اس سے؟ شمبر ظالم کو کہتے ہیں. شمبر نمونہ ہے ظلم. تو ممبر آئے پھر کیا بنے گا؟ شمبر جو خود اس کو طلب کرے، اس کو قوم بنائے بغیر طلب کے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی. امامت 3 قسم کی ہوتی ہے. امامت نبوت ہوتی ہے، امامت خلافت ہوتی ہے، امامت صلاۃ ہوتی ہے. امامت نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. امامت خلافت اور امامت صلاۃ ابھی باقی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے جس کو اللہ پاک امامت خلافت اور امامت صلاۃ نصیب فرما دیں. اس کی قدر بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگا کہ اللہ یہ خلافت اور امامت یہ میری اولاد کو بھی ملے. تو اللہ پاک نے ضابطہ بیان کر دیا، لا ینال عہد الظالمین. میرا وعدہ نہیں ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ ظالموں کے ساتھ. اور ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وضع شیء فی غیر محلہ. کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پر رکھنا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. شریعت کے احکام ہمارے وجود کے لیے تھے، ہم نے وجود سے نکال کر ان کو کتابوں میں رکھ دیا ہے. کتابوں میں داڑھی ہے اور وجود میں تو یہ کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ. کتابوں میں حلال اور حرام ہے، وجود میں نہیں ہے. کتابوں میں لباس ہے، وجود میں نہیں ہے. کتابوں میں تجارت ہے، وجود میں نہیں ہے. کتابوں میں حکومت ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو یہ وضع شیء فی غیر محلہ، جو شریعت کے ساتھ یہ ظلم کرے اس کو اللہ خلافت نہیں دیتے. وہ محکوم ہوتے ہیں آزاد ہو کر بھی. وہ محکوم ہوتے ہیں ہم آزاد ہو کر بھی آج کیوں محکوم ہیں؟ ہم آزاد ہیں، تعلیمی پالیسی کہاں بنتی ہے؟
امریکہ میں ختم نبوت کو نکال لیا ہے آپ کی کتابوں سے، پالیسی وہاں بنتی ہے، کتابوں کے آرڈر وہاں سے چھپتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، بجٹ کس نے بنایا؟ بجٹ کس نے بنایا؟ آئی ایم ایف نے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ آزادی کے دھوکے میں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالموں کو اللہ پاک آزاد نہیں کرتے، ان کو خلافت نہیں دیتے، یہ غلام رہتے ہیں، یہ غلام رہتے ہیں، کیونکہ ظالم ہے۔ بڑا ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اللہ ہمیں ظلم سے نکالے۔ دوسرا بڑا ظالم کون ہے؟ جو آذان کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سراسر کفر ہے، ظلم ہے اور نفاق ہے۔ کیا باتیں فرمائی؟ تین، ظلم ہے، کفر ہے اور کیا چیز؟ اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی آذان کی آواز سنتا ہے، نماز کو نہیں جاتا، تو ہماری 99% آبادی ظالم ہے۔ صبح کی نماز میں کتنے ہوتے ہیں؟ باقی کفر، نفاق اور ظلم میں ہوتے ہیں۔ تو لا ینال عہد الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ پاک ذلت دیتا ہے، عزت نہیں دیتا۔ اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ظلم کو چھوڑنا ہوگا، عقیدے کو ٹھیک کرنا ہوگا، عمل پر آنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اس ظلم کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مجھے اور آپ کو پیغام ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق